15 شعبان یعنی شب برات کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور آج کل اس کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں، یعنی اس میں تقدیر وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا اسی طرح کے کچھ اور معاملات، تو ان کی دین اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور یہ کہ عام مسلمان اس میں کیا کرے کہ وہ گناہ سے بھی محفوظ رہے اور ثواب کا بھی حقدار بنے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مضمون پر کافی تفصیل سے بات کروں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بالکل اوتھینٹک معلومات فراہم کروں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ 15 شعبان کو شب برات کیوں کہتے ہیں، اس لفظ کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیے، 15 شعبان کی رات کو یہ جو آج کل شب برات کہا جاتا ہے، یہ نام کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی 15 شعبان کی رات کو شب برات کہنے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں آیا ہے، اور اہل عرب اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان کے نصف کی رات۔ اب سوال آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا کیوں جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں یہ رات گناہوں سے نفرت کے اظہار کی رات ہے، اس رات میں ہر قسم کے گناہوں سے برات اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے 15 شعبان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اگر اس حد تک اس کا نام شب برات کہا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس نام کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اسلام میں شب برات کی کیا اہمیت ہے۔ شعبان میں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، یعنی 15 شعبان کی رات جسے ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کی بہت فضیلت ہے، اور عام راتوں کے مقابلے میں اس رات میں عبادت کرنا عام راتوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے 17 صحابہ کرام سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ ان میں سے بعض روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، لیکن ان تمام 17 روایتوں کا مجموعہ بے بنیاد نہیں ہے، اس لیے شب برات خصوصی فضیلت رکھتی ہے۔ اس میں عبادت کا اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس رات میں عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا خاص دھیان رہے کہ عبادات صرف ایسی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ کچھ لوگ اس رات میں عجیب و غریب طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، جن میں 100 رکعت نفل کی جماعت ہوتی ہے یا صلاۃ التسبیح وغیرہ کی باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس مبارک رات میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور عبادت ایسی کریں کہ ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں ذکر و تلاوت کرے، نفل پڑھے اور دعائیں کرے۔ یہ جو آج کل عجیب و غریب طرح کے رسوم و رواج کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں بدعت گھڑنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ بدعتیں گھڑنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فالتو چیزوں سے دور رکھیں، ٹھیک ہے، اور عبادت صرف اسی طرح کی جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تیسری بات، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنے بندوں پر خصوصی طور پر متوجہ ہوتا ہے، اور 2 طرح کے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، ہے کوئی ان چیزوں کا طلبگار، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور خوب ذکر و تلاوت اور استغفار کرنے چاہیے، اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ جو شخص ذکر کرتا ہے تو اسے ذکر کرنے کی برکت سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس میں کافی تفصیل سے ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اگر آپ ذکر کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر اس کا لنک آ رہا ہے، اس پر کلک کر کے آپ اس کے فضائل جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کرنے کے فضائل فوائد پر بھی 2 ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ انہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ انہیں بھی ضرور دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سننے اور مجھے بیان کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اور اپنی اس نعمت سے ہمیشہ مالدار رکھے۔
اگر بیان کرنے میں یا سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔